یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے عابد نقوی صاحب کے حصے میں ڈالی ہے کہ انہوں نے پہلا قدم اٹھایا ہے، یہ قطرہ انہوں نے شامل کیا ہے، اور جب ایک حرکت آغاز ہوتی ہے تو پھر دوسرے آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور آپ سب کی کوششوں سے انشاءاللہ اس علاقے کے اندر وہ عظیم مرکز ہو۔ آپ بڑا عظیم مرکز میں نہیں کہتا، لیکن نمونے کے طور پر ایک دیکھنے کے لیے آپ تشریف لائیں۔ لاہور میں آتے ہیں ابھی سارے مسالک کے علماء بھی آتے ہیں، بزرگان بھی آتے ہیں، طلاب بھی آتے ہیں، وزٹرز بھی آتے ہیں جامعہ عروۃ الوثقی لاہور میں دیکھنے کے لیے، اور آ کر اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان بھر میں ہم نے اس طرح کا کوئی علمی مرکز ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ کوئی بہت بڑا مرکز نہیں ہے، ایک درمیانے درجے کا کہہ لیں یا چھوٹے درجے کا ہے مرکز، لیکن چونکہ پاکستان میں قحط بنا ہوا تھا تو وہ بڑا نظر آتا ہے۔ آپ انشاءاللہ کوشش کریں، اگر میں ہاسپٹل کے لیے بھی تجویز دی تھی کچھ مومنین کو کہ بڑا ہاسپٹل بناؤ، تو ان میں سے انہوں نے کہا جی کہ آغا خان جیسا بناتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا آغا خان کب بنا تھا؟ وہ کہنے لگے 80 کی دہائی میں۔ تو میں نے کہا اب کیا ہے؟ کہتے ہیں اب 2018 یا 17 کی بات ہے کہ اب 2000 چل رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ شیعہ قوم کو 2000 سے واپس 1980 کی دہائی میں لے کے جانا چاہتے ہو؟ اگر بنانا چاہتے ہو تو اس سے بہت ایڈوانس بناؤ، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو بنے گا یہ مرکز۔ قوموں کے ارادے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے سب سے بڑی طاقت ارادہ دیا ہے آپ کو۔ اب باقیوں کو بہت کچھ دیا ہوا ہے لیکن ارادہ نہیں دیا ہوا۔ وہ شمشیر زن کی طرح جس نے تلوار لے کے، اس نے شہرت سنی تھی کسی تلوار کی کہ یہ تلوار بڑی کاٹ ہے اس نے وہ تلوار لی اور لے کے تربوز کاٹا اسے ہندوانہ، لیکن وہ پورا نہیں کٹا۔ اس نے تلوار بنانے والے کو کہا، فراڈ کے جرم میں پکڑ کے کیس کر دیا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے، یہ تلوار یہ تربوز نہیں کاٹ سکتی، ہاں یہ گردن کیسے کاٹے گی؟ تو بنانے والا آیا، اس نے کہا کہ میں نے تلوار تو دے دی ہے لیکن بازو بھی چاہیے تلوار کو۔ اب بازو تو میں نے نہیں بنایا، بازو تیرا اپنا ہے، جب بازو میں طاقت نہ ہو تلوار اٹھانے کی تو پھر تلوار کیا کاٹے گی؟ تو بیر بھی نہیں کاٹ سکتا، تربوز تو پھر بڑا ہے، بازو بھی ہونا چاہیے۔ اب اللہ نے بازوں کو مربع دے دیے، دل بھی دے نہ ساتھ، ارادہ بھی دے ساتھ انہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں دیکھیں، میں نے بڑے ارادے کے مالک دیکھے ہیں، جیب خالی ہے ارادہ بہت بڑا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا جیب بھرا ہوا ہے ارادہ بالکل چھوٹا سا ہے، ایک چھوٹے سے مثلا بٹن جتنا ارادہ ہے چھوٹا سا، اس ارادے سے بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ بڑے کام بڑے ارادوں سے ہوتے ہیں، اور بڑے ارادے ہوں، ہاتھ خالی ہو پیٹ خالی ہو تو بھی خدا کامیابی دے دیتا ہے۔ آپ توجہ کریں، جنگ خندق میں جب جنگ لڑی جا رہی تھی تو صحابہ کے بھی پیٹ خالی تھے، رسول اللہ کا بھی پیٹ خالی تھا، اور خالی پیٹ میں بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ پیٹ خالی، جیب خالی، لیکن ارادہ بہت بڑا۔ وہ ارادہ عظیم تھا، اس لیے آج یہ مذہب عالمی شکل اختیار کر گیا۔ اگر اس وقت خزانے بھرے ہوتے، پیٹ بھرے ہوتے اور ارادے چھوٹے ہوتے تو یہ مدینہ سے بھی باہر نہیں نکلنا تھا۔ ارادے اپنے بڑے رکھے، اور اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ وسائل دیتا ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمارا نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیں تو اللہ مزید بھی عطا کرے گا۔ یہ وعدہ ہے خدا کا، اور اللہ کے وعدوں پہ یقین کریں، اور یہ وعدہ خدا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ جو عمل صالح کرتے ہیں کہ خدا نے انہیں زمین کا وارث قرار دینا ہے۔